آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الرحمہ وعلی آلک واصحابک یا رسول الملاحم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس جس میں میں اور آپ حاضر ہوئے ہیں، اس ماحول میں منعقد ہو رہی ہے جب کہ ملک کے گوشے گوشے میں بارود کی بو پھیلی ہوئی ہے۔ ملک کا امن جس طرح تباہ و برباد کیا جا رہا ہے اور دیدہ اور نادیدہ ہاتھ جس طرح ملک کی مانگ اجاڑ رہے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے خاص فضل سے امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار نصیب فرمائے۔ آج 28 مئی یوم تکبیر کے نام سے ہماری قومی تاریخ کا وہ روشن دن ہے
کہ جب چاغی کے پہاڑوں سے دھواں اٹھ رہا تھا تو پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ اس کو پاکستانی نہیں بلکہ اسلامی بم قرار دیا گیا تھا۔ فلسطین کی ایک بوڑھی خاتون جس کے بیٹے کو اس کی آنکھوں کے سامنے ٹینک تلے رون دیا گیا تھا، اس نے اسی دن سر اٹھا کر کے کہا تھا کہ تم نے جو ظلم کیا کر لیا، اب میرے پاکستانی بھائی میری مدد کو پہنچ رہے ہیں۔ وہ منظر آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب پوری قوم خوشی سے سرشار تھی اور تشکر کے آنسو ان کی آنکھوں میں تھے، میں نے بھی اس دن کھڑے ہو کر کے کشمیر کی جانب منہ کر کے کہا تھا، میری بہنوں، اب تمہاری آبرو پہ کوئی بھارتی حملہ آور نہیں ہو سکے گا۔ لیکن کیا خبر تھی کہ انتظار تھا جس سحر کا، یہ وہ سحر تو نہیں۔ اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں۔ آج کی کانفرنس بیداری کی لہر پیدا کرنے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے مقاصد ہم سب کو نصیب فرمائے۔ علامہ اقبال کا لہجہ کتنا امید افزا ہے، مجدہ اے پیمانہ بردار خمستان حجاز، بعد مدت کے تیرے رندوں کو پھر آیا ہے ہوش، نقد خود داری بہائے بادائے اغیار تھی، پھر دکان تیری ہے لبریز صدائے ناؤ نوش، پھر یہ غوغا ہے کہ ساقی لا شراب خانہ ساز، دل کے ہنگامے مئے مغرب نے کر ڈالے خاموش، نغمہ پیرا ہو کہ یہ ہنگامے خاموشی نہیں، ہے سحر کا آسماں خورشید سے مینا بدوش، لب کشا ہو جا سرود بربت عالم ہے تو، کیوں چمن میں بے صدا مثل رمے شربنم ہے تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ امت سے مراد وہ عالمگیر برادری ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اور اس میں گرامی سے وابستہ ہے، اور جو قرآن مجید کو کتاب ہدایت سمجھتی ہے اور آخری آسمانی ہدایت کی علم بردار ہے۔ امت کی تشکیل حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی وہ آپ سے مخفی نہیں ہے۔ جس طرح تنکا جوڑ کر کے ایک پرندہ گھونسلہ تیار کرتا ہے، آپ امت کی تشکیل کے حوالے سے حضور کی کاوشوں کو دیکھیں۔ صہیب روم سے آئے، بلال حبشے سے آئے، حضرت ابو بکر مکے سے تھے، حضرت سعد مدینے سے تھے، حضرت سلمان فارس سے آئے، کہاں کہاں سے لوگ پہنچے اور ایک وحدت کی لڑی میں ان کو پرویا۔ یہاں شاعر مشرق ترجمان حقیقت کا لہجہ دیکھیے، وہ کہتے ہیں مست چشم ساکیے بطحاستیم، در جہاں مثل مو می ناستیم، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظامو او یکیست، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ تو یہ ایک امت مارز وجود میں آئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس امت کو جس طرح سے پروان چڑھایا، ان میں وحدت پیدا کی اور ایک لڑی میں پرویا۔ اس سلکے بہی کو توڑنے کے لیے یہود و نصارہ کی سازشیں اس دور میں بھی جاری رہیں، اور انہوں نے ہر ہیلہ اور ہر جتن کیا اور امت کی وحدت اور اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے اپنی تمام سازشوں سے کام لیا۔ لیکن حضور علیہ السلام کا سایہ رحمت امت کی وحدت کا ذریعہ اور سبب تھا، لہٰذا اس امت
کی شکست و ریخت نہ ہو سکی۔ خلفائے راشدین کا زمانہ آیا، سازشیں بدستور موجود رہیں۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کیا، جھوٹے مدعیان نبوت نے سر اٹھائے، لیکن صحابہ نے پوری قوت پامردی کے ساتھ اس امت کی آبرو کی حفاظت کی اور حضور کے دین کا پہرا دیا۔ امت مسلمہ کو گزشتہ 14 صدیوں سے بہت علمی، فکری، اقتصادی، سیاسی، تعلیمی اور ثقافتی چیلنجوں کا سامنا رہا ہے۔ معتزلہ، قدریہ، جبریہ، لا ادریہ اندیہ اور مرجیہ جیسے فتنے سر اٹھاتے اور حشر بپا کرتے رہے، لیکن احمد بن حنبل، ابو منصور ماتریدی اور ابو